کہتے ہیں کسی عورت کو حیض کی عادت 5 دن ہے، 6 دن پاک ہو کر اس نے غسل کیا اور طواف زیارت کیا، لیکن 7ویں دن اس کو پھر سے خون آیا، تو وہ گویا کہ گرمی یا بیماری کی وجہ سے ہوگا، لیکن احتیاط یہ ہے کہ طواف تو اس نے کر لیا لیکن دم دے دے۔ میرے بیٹے نے ڈینٹل ڈاکٹر کا امتحان، اللہ کامیاب کرے، میری بیٹی نے بھی فزیو تھراپی کا امتحان دیا، اللہ ان کو بھی کامیاب کرے۔ کتابوں میں جو طواف کرنے کے چکروں میں دعائیں ہیں وہ تو بس ایسے ہیں کہ بھی چلو جن لوگوں کو کچھ نہیں آتا کچھ تو پڑھتے رہے، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ان دعاؤں۔ افضل یہ ہے کہ تسبیحات کہیں، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میری ایک عزیزہ بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ سبق اچھی طرح یاد کرتی ہے لیکن استاد کے سامنے بھول جاتے، ایسے ہوتا ہے، بالکل نہ گھبرائیں، اور سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم پڑھا کریں۔ 20 تراویح سنت ہے اور بالکل اس پر امت کا اتفاق ہے، حضرت عمر کے زمانے سے لے کر آج تک۔ میری بیوی کردار، اخلاق اور میرے والدین کی بھی خدمت کرتی ہے۔ میرے والدین کہتے ہیں کہ میرے بھائی کے لیے رشتہ لے لو ورنہ اس سے بھی چھوڑ دو، ایسا نہ کرو، استخارہ کرو۔ ان کو کہو جی استخارہ کریں، بس تم سے مشکل خود بخود ٹل جائے گی، اگر خیر ہوا تو ہو جائے گا ورنہ خود ٹل جائے گا۔ میں 1997 میں آیا تھا، مینا میں آگ لگی تھی، بھاگ دوڑ ہو گئی، والدہ بہت زیادہ بیمار ہو گئی تھیں، ہم دونوں نے حج کے 3 فرض ادا کیے، قربانی کی رقم بینک میں جمع کرا دی، باقی واجبات ادا نہیں کر سکے، کوئی حرج نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ کیا تم نے عرفات اور طواف زیارت کیا تھا کہ نہیں؟ اگر کیا تھا پھر الحمدللہ حج ہو گیا، باقی جو ہوئی تکلیف وہ تو عذر کی وجہ سے چھوٹے ہیں۔ حرم کی حدود پورا مکہ شہر حرم میں ہے۔ زندہ آدمی کے لیے دعائیں کرو، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی دعائیں کرو، اور طواف اپنے لیے کرو۔ مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت مستحب ہیں لیکن حنفی مسلک میں نہ پڑھنا افضل ہے۔ کوئی آدمی 2 گواہوں کی موجودگی میں خطبہ نکاح پڑھ کے اپنا خود خطبہ پڑھ سکتا، کوئی بڑی بات نہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، نکاح کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ مسجد میں کیا جائے، کسی عالم بزرگ سے خطبہ پڑھوایا جائے تاکہ اس کا اعلان ہو۔ تم چوری چوری خود اپنا نکاح کیوں پڑھ رہے ہو؟ کوئی بیماری تو ہے نا پھر اندر۔ نکاح تو ہو جائے گا لیکن خام خواہ کے لیے ساری زندگی تم بھی بدنام ہوگی، عورت بھی بدنام۔ ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ طواف میں مرد عورتیں ہوتی ہیں، نظر نیچے رکھیں بس۔ تصویر بنانا ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت مولانا طلحہ صاحب بیمار ہیں، اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے، صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ 2 عمرہ کرنے والوں نے جب مروہ پہ 7 چکر پورے کیے تو ایک نے دوسرے کے سر کا حصہ حل کر دیا، کوئی بات نہیں، وہ جائز ہے۔ جنازے کی نماز میں امام پیچھے، مقتدی آگے رہتا ہے، مقتدی کی نماز نہیں ہوگی، امام سے پیچھے رہنے کی کوشش کرو۔ مسجد قباء میں 2 رکعت پڑھنا مقبول عمرہ، بالکل مقبول عمرہ ہے۔ ایک دن میں 200 سے زیادہ تب بھی 1 عمرے کا ثواب ملے گا۔ بچوں کی جو سالگرہ مناتے ہیں یہ انگریزوں کی سنت ہے، اس میں اسلام کا کوئی تعلق نہیں۔ بچوں کی خوشی یعنی انگریزوں کی اتباع میں ہے، حضور کی سنت میں نہیں ہے۔ ان کے نام پہ خیرات کر دو، اتنے پیسے تم کسی غریبوں کو دے دو۔
اگر پڑوسی سے 10 محرم یا 12 ربیع الاول کو بریانی آ جائے پھر وہ کون چھوڑتا ہے؟ لیکن نہیں کھانی چاہیے، ناجائز ہے۔ اپنے گھر کی حفاظت کے لیے کتا رکھ سکتے ہیں، شکار کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں۔ منہ پہ اگر ماسک لگائیں طواف میں کوئی حرج نہیں۔ صفا مروہ کا ایک چکر جہاں سے شروع کیا وہاں ختم نہیں، صفا سے شروع ہوگا مروہ پہ ختم ہوگا۔ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ بالکل ہوگی، وہ کافر تو نہیں ہے، گناہ گار ہے۔ اللہ قادر ہے اس کے گناہ معاف کر دیں، مسلمان ہے، کلمہ پڑھا ہے، جنت میں جائے گا۔